السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر ہم نے شروع کی ہے، پہلا سپارہ ہے، اور ہم جو ہے کیا آج سے انٹروڈکشن سورہ بقرہ کا پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کا انٹروڈکشن شروع کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو نام اور وجہ کیا ہے سورہ بقرہ کی نا، نام اور وجہ کیا ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین میں بیان ہوئے کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیا جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہائی مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہے۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کا بیشتر صورتوں کے لیے عنوان کے بجائے نام تجویز فرمائے، جو محض علامت کا نام کا کام دیتے ہیں۔ اس صورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ اب اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ اس کا زمانہ نزول یہ ہے کہ صورت کا بیشتر حصہ جو ہے ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور حصہ ایسا کہ جو بعد میں نازل ہوئے سے کمتر حصہ ایسا ہے کہ جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا، حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھیں، اور سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی سورت میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول کی صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح پہلے ہمیں سمجھنا ہے نا، پہلے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ ہجرت سے قبل جب تک مکے میں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی تو خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید اور رسالت، وحی اور آخرت، ملائکہ کے قائل تھے، اسی ضابطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کو نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جن کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کی عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو تھے اصل میں دین میں تھے ہی نہیں، جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر غلط سلط کر دیا تھا۔ خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں تفسیروں سے مسخ کر دیا تھا، اور دین کی حقیقی روح ان سے نکل چکی تھی۔ ظاہری مذہبیت کا مذہب اس کے بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ تو تھوڑا سا تھا، ابھی تو اس کا کافی اس کا انٹروڈکشن باقی ہے جو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انٹروڈکشن میں بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو وہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مدد دن قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔